استاذ گرامی نے سن 2005 میں سبق پڑھاتے ہوئے ایک بات ارشاد فرمائی تھی. فرمایا منڈیو تانوں پتہ ہے صحابہ نو بیوقوف کیوں کیا گیا ہے؟ فرمایا ایسا نہیں تھا کہ وہ کھانا ایسے کھاتے تھے، اور ایسے نہیں تھا کہ ان کو یہ نہیں تھا پتہ کہ چادر یہاں رکھتے ہیں یا پاؤں میں رکھتے ہیں. نہیں، فرمایا دنیا کی صحابہ وہ قوم تھے کہ جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، عربی زبان میں. اور صحابہ وہ ہیں جنہوں نے کسر و کسرا کے ساتھ بیٹھ کر ٹیبل ٹاک گفتگو کی ہے. حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بادشاہ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے. اس نے آپ کے لیے جو کرسی رکھی وہ سونے کی تھی، تو آپ اس پر بیٹھ کے توجہ نہ گئی. اس میں ہمارے لیے کوئی سبق تھا، تعلیم. تو جب آپ کی توجہ گئی کہ یہ تو سونے کی کرسی ہے تو فوراً اٹھ کر زمین پر بیٹھ گئے. تو وہ کہنے لگا کہ آپ نے زندگی میں پہلی مرتبہ سونا دیکھا تو اس لیے مرغوب ہو گئے، اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے کیا کرنا، آپ سیدھا زمین پر بیٹھ گئے. تو آپ نے فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اس محبوب کا کلمہ پڑھا ہوا ہے جنہوں نے ہماری نگاہ میں سونا اور مٹی دونوں برابر کر کے رکھا. پھر آپ نے میان سے تلوار نکالی، اور آج بھی جب کوئی دوسرے ملک کا سربراہ آتا ہے تو اس کے لیے سرخ رنگ کا قالین بچھایا جاتا ہے، ریڈ کارپٹ. تو اس نے وہ ریڈ کارپٹ بچھایا ہوا تھا، تو آپ نے میان سے تلوار نکالی اور اس کی نوک کے ساتھ اس کی وہ قالین تھی، شاہی قالین تھا، اس کو پھاڑ دیا. تو اس نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ہماری اتنی قیمتی قالین تھی، آپ نے اس کو پھاڑ دیا. فرمایا یہ تمہیں میں پیغام دے رہا ہوں کہ جس جگہ پر ہماری تلوار کی نوک لگ جاتی ہے وہ زمین پھر اللہ ہمارے حوالے کر دیتا ہے. تو وہ تو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ ایسے نارمل روٹین میں باتیں کرتے تھے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہوں کے ساتھ آپ کھانا کھا رہے تھے تو 2 لقمے زمین پر گر گئے، تو آپ نے زمین سے لقمے اٹھا کر کھائے. وہاں من سمنے کھانے پڑے ہوئے تھے، طرح طرح کی نعمتیں پڑی ہوئی تھیں، تو آپ نے وہ لقمے زمین سے اٹھا کر کھانے لگے. تو وہ کہنے لگے جناب اتنی بڑی بڑی نعمتیں یہاں پڑی ہوئی ہیں، آپ سارا کچھ چھوڑ کے تو آپ ایک لقمہ زمین سے اٹھا کر کھا رہے ہیں. تو آپ نے ان کو جملہ کیا کہا؟ آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا نترک سنت نبینا لہذہ الامہ کا. فرمایا انہاں بے وقوفاں دی وجہ تو میں اپنے آقا و مولا دی سنت چھڑ دیاں. اب استاد صاحب نے پڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک گل سی جی جدی وجہ تو صحابہ نو بے وقوف کیا گیا، صرف ایک گل. فرمایا وہ وجہ یہ تھی کہ وہ رسول اللہ سے انے واہ پیار کرتے تھے، بس اور کوئی بات. اور آج تک جو قوم جو امت اس مسئلے میں پھنسی ہوئی ہے کہ حضور کا میلاد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، جس امت کو ابھی تک یہ مسئلہ حل نہ کر سکی کہ میلاد کرنا چاہیے یا نہیں، اگر یہ حضور کے دور میں ہوتے انہوں نے بدر جانا تھا. 14 صدیوں ہو گئی ہیں جی، ایک میلاد کا مسئلہ نہیں حل ہوا. سارے پروگرام کر سکتے ہو جی، برتھ ڈے جناب 40 سال ہو گئے جی پھر بھی برتھ ڈے منائی جا رہی ہے. 30 سال ہو گئے جی شادی نو تے ہر سال کہندے جی اینیورسری ڈے آ گیا جناب، اے فلانے دن ساڈی شادی ہوئی سی تے اج او کیک کاٹ رہے ہیں جی. کبھی کسی نے نہیں پوچھا جی آج ہی آپ سالگرہ منا رہے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ جب بھی رسول پاک کے میلاد کا ذکر آتا ہے ان کو پیٹ میں بیماری پڑ جاتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غریق بحر عشق احمدیم در فرحت مولد کجادہ نند حال ما سبک سارانے ساحل ہا. فرمایا میں رسول پاک کی محبت اور عشق کا جو سمندر ہے اس کی تہ میں پہنچ چکا ہوا ہوں، اور جو وہ جہلم دریا کے ساحل پر 4 کتابیں لے کر کھڑا ہے، فرمایا اس کو کیا پتا اللہ نے احمد رضا کو کیا کچھ عطا فرمایا. فرمایا ایک بندہ سمندر کی تہ میں ہے اس کے پاس موتی ہیں، اور ایک بندہ ساحل پر کھڑا ہوا آگے نہیں جانتا ڈوب نہ جاواں. فرمایا اس کو کیا پتا اللہ ہمیں کیا کیا عطا فرمایا. اور یہ امت ابھی تک انگوٹھے چومنے چاہیے یا نہیں؟ جس قوم کا ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، اور جو امت ابھی تک یہ کہہ رہی ہے جی کیا صحابہ نے بریانی تقسیم کی تھی، آپ ان نوجوانوں سے او تو تانوں کی لوڑ پئی جناب میلاد شریف دی محفل کران دی. تو اس نے کیا کرنا تھا؟ جو ابو بکر صدیق غزوہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے ایسے یہ دیواروں کے ساتھ نا جی پہلے جو لکڑیاں ہوتی تھی اس کے اندر سوئیاں رکھتے تھے اس طرح کر کے. تو صدیق اکبر کو حضور نے فرمایا سامان لے کے آؤ تبوک جانا ہے، تو آپ نے دیواروں کے اندر بھی ہاتھ مارا کہیں کوئی سوئی تو نہیں رہ گئی. اور سوئی بھی جڑی ہے سی تو جا کے تبوک دے اندر حضور دی بارگاہ پیش کر چھڈی. جڑے صدیق اکبر نے سوئی گھر نہیں چھڈی انہوں نے چولاں دے توڑے گھر رکھنے سن.